الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجہ وصححه ابن حبان. یہ دیکھیے جو چند حدیثیں آپ کے سامنے تقریباً 4 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان کا تعلق نماز میں گفتگو کرنے سے، کہ کیا آپس کی گفتگو نماز میں کی جا سکتی ہے. تو جواب مختصر یہ ہے کہ نہیں کی جا سکتی. شروع میں تھا کہ لوگ آپس میں گفتگو کر لیتے تھے، کیا رکعت ہوئی ہے تو 2 رکعت ہوئی. اچھا نماز کے بعد ذرا بیٹھو گے، اچھا ٹھیک ہے بیٹھیں گے. 10,000 روپیہ قرض تم سے لینا ہے، دو گے نا؟ تو ہاں. اس طرح کی گفتگو کر لیا، پھر جا کے مل لیا، نماز میں شریک ہو گئے. بعد میں حرام ہو گیا، گفتگو کرنا حرام ہو گیا، ممانعت آ گئی کہ آپس کی گفتگو نہیں کر سکتے، نماز میں خاموش رہنا ہے، یعنی لوگوں سے گفتگو نہیں کرنا. سمجھا کہ تو اللہ رب العالمین کی شریعت میں تبدیلی ہوتی رہتی، کوئی حکمت ہوتی ہے. پہلے ایک حکم آیا، پھر بعد میں کوئی دوسرا حکم آیا، پہلا حکم کینسل ہو گیا. اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں منسوخ. یہ امر منسوخ ہوا، کینسل ہو گیا. تو جو پہلے گفتگو تھی نماز میں وہ گفتگو منسوخ ہو گئی، اب آپس کی گفتگو نماز میں حرام ہے. حدیث کے ساتھ چلیے. معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز اس میں کسی طرح کی کوئی بات لوگوں کی گفتگو کی جائز نہیں ہے، جس کا تعلق لوگوں کے آپسی کلام سے ہو، بات سے ہو، اس طرح کی کوئی گفتگو نماز میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ نماز نام ہے تسبیح کا، تکبیر کا، قراءۃ القرآن کا. رواہ مسلم. معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. ایک دن آئے مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. تو جب آئے مسجد میں تو ایک شخص کو چھینک آئی. تو چھینکنے والے نے جب کہا الحمدللہ تو معاویہ نے کہہ دیا یرحمک اللہ. یہی جواب ہے نا، جب نماز سے باہر چھینک آئے تو ہم لوگ جواب یہی دیتے ہیں نا، چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جواب دینے والا، سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ. تو پھر چھینکنے والا کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. چھینکنے والا کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ چھینکنے کے بعد بدن میں پھر پھرتی اور نشاط آ جاتا ہے، اور اتنا بڑا زلزلہ آتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی نفس کو دب جانا چاہیے تھا لیکن دبتا نہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھی. اور آدمی کو جو سستی رہتی ہے چھینک کے بعد، آدمی متحرک ہو جاتا ہے، نشیط ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرے. اور جو سنے کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تب جواب میں اس کو دعا دے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. اور پھر چھینکنے والا جواب دینے والے کو کہے یہدیکم اللہ، اللہ تم کو ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور تمہارے حالات کو درست کر دے. یہ ہے اسلامی محبت. تو یہی یہ جانتے تھے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا تعلق نماز سے باہر ہے. تو نماز میں جب آئے اور ایک آدمی نے بغل میں چھینک ماری اور کہا الحمدللہ، تو معاویہ نے کہا یرحمک اللہ. تو یہ ہو گئی آپس کی گفتگو، یرحمک یا یرحمکم، تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ تم جو ہوا خطاب ہوا نا، کسی کو آپ کہہ رہے ہیں تم، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ ہو گیا کہ آپ اس کو مخاطب کر رہے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ آپس کی گفتگو ہو گئی. جب اتنا کہنا تھا تو دائیں بائیں کے لوگوں نے نظر کے کنارے سے دیکھا، مطلب انکار کی نظر سے، تو یہ کیا بول رہے ہو؟
نماز کے اندر کیا جواب دے دیا تمہیں؟ انکار کی نظر سے دائیں بائیں والوں نے دیکھا، تو بجائے اس کے کہ معاویہ چپ رہتے، انہوں نے کہا واسقل امیہ، تم لوگ کیوں بے شرمی کر رہے ہو، ہم ہماری طرف گرم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ ایک نشد دو شد، یعنی ایک پہلے تو کلام کیا ہی تھا یرحمک اللہ کہہ کر کے، ان لوگوں نے جب دیکھا گرم آنکھوں سے اور انکار والی آنکھوں سے نظر سے دیکھا کہ چپ رہے، تو یہ اور کہے کہ تم لوگوں کو تمہاری ماں کھوئے، عرب کا مقولہ ہے، یعنی شرم کرو، احساس ندامت کرو، کیوں مجھ کو اس طریقہ سے دیکھ رہے ہو؟ اب جب اتنا دوبارہ جواب جب انہوں نے دیا تو حاضرین جو تھے نماز میں جو تھے انہوں نے اپنے زانوں پر ہتھیلی بجانا شروع کر دیا، لوگوں نے اپنے زانوں پر ہتھیلی بجانا شروع کر دیا، مطلب یہ کہ چپ رہو، سمجھ گیا چپ ہونے کا کہ چپ کر رہے تھے، یہ کہتے کہ اب میں نے سمجھ لیا کہ مجھ کو چپ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ خیر نماز جب میں نے پڑھ لی تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میں نے اس آپ سے بہتر معلم کہیں نہیں دیکھا، آپ نے مجھ کو بلایا آپ نے قریب، اور نہ ہی آپ کے چہرے سے غصے کا اثر ظاہر ہو رہا تھا، یعنی چہرہ بسوڑ کر کے جو دیکھتا ہے آدمی، اور نہ ہی زبان پر کوئی سختی تھی۔ آپ نے کہا کہ معاویہ یہ نماز ہے، اس میں یہی جملہ فرمایا کہ یہ نماز، اس میں آپس کی گفتگو جائز نہیں ہے، یہاں تو ذکر تسبیح قرات قرآن یہی سب ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو واللہ ما قہرنی ولا نہرنی، نہ مجھ کو ڈانٹا نہ غصہ ہوئے، ولا ضربنی، نہ مجھ کو مارا، بہت پیار سے سمجھا دیا کہ نماز میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے، اور نماز نام ہے ذکر و تسبیح کا، اس میں مشغولیت ہے، خود آدمی بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا رہتا ہے، اس کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان میں دوسرا کہاں سے بیچ میں ٹپکے اور ہم اس سے گفتگو کریں، سمجھا نا؟ تو بہت پیار سے آپ نے سمجھایا۔ تو اس سے کئی چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ بات آپ کو معلوم ہوئی کہ صاحب نماز میں آپس کی کوئی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مسئلے سے ناواقف ہو، جاہل ہو، اور جہالت کی بنیاد پر اس نے گفتگو کی، جیسے کہ معاویہ بن حکم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، ناواقف تھے جی، یا اسی طریقے سے بھول چک کر کے آدمی کے منہ سے کچھ نکل جائے، اس کو یاد نہ رہے کہ وہ نماز میں ہے، اب کوئی بات بول گیا، سمجھا؟ تو اگر بھول کر کے زبان سے کوئی بات اس کے نکل گئی اور نماز کے اندر ہے وہ، اور اس کو یاد نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب بات نکل گئی اس سے، مثلا نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ داخل ہو سکتے ہیں ہم، فلانا ہے، تو کہا جی ہاں داخل ہو جاؤ، اس کے بعد اس کے احساس ہو کہ جا ہم تو نماز میں تھے، اور بھول سے گفتگو کر لی آپس کی گفتگو، تو الحمدللہ نماز آپ کی ہو جائے گی، باطل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، غلطی سے اگر کوئی کام ہو جائے، جہالت کی بنیاد پر ہو جائے، بھول چک سے ہو جائے، تو اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر، ہماری پکڑ نہ کر۔ تو حدیث ہے کہ اللہ نے کہا چلو یہ قبول ہے ہم کو کہ غلطی سے کوئی کام کر لو گے بھول چک کر کے، یا نادانی میں ناواقفیت میں اگر کوئی بات ہو جائے گی تو اس کو معاف کرے گی، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے گفتگو کرے گا آپس میں، جیسے السلام علیکم کرنے کے لیے کوئی آیا اور آپ جان رہے کہ نماز میں گفتگو نہیں کر رہا ہے، کہا وعلیکم السلام، تو نماز آپ کی گئی، پھر نماز توڑیے، پھر جہاں سے باندھا ہے پھر سے تکبیر تحریمہ شروع کیجیے۔ یا اسی طریقے سے کبھی ہوتا ہے کہ آدمی غیر ارادی طور پر گفتگو کر لیتا ہے، غیر ارادی طور پر، مثال کے طور پر خدا اللہ نہ کرے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اوپر سے کوئی چیز اس کے سر پہ گری، اوہ اچانک کوئی چیز اس کے سر پہ گری اور وہ درد سے چھٹپٹا پڑا، اوہ کہا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نماز میں مشغول ہو گیا، تو نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ یہ غیر ارادی ہوا۔ ارادے سے اگر بولتا تب نماز باطل ہو جاتی، آپ سمجھیں کہ ہاں، تو گفتگو آپس کی چاہے مختصر ہو کہ لمبی ہو، فرض نماز ہو کہ نفل نماز ہو، اگر آدمی آپس میں گفتگو کر لے نماز کے اندر، اور یاد ہوتے ہوئے کر لے، علم ہوتے ہوئے کر لے، ارادے سے کر لے، تو نماز اس کی باطل ہے۔ لیکن اگر جہالت کی بنیاد پر کیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، بھول چک سے کیا، یا غیر ارادی طور پر اچانک سے کوئی اس طرح کی بات ہوئی
اور اس کے منہ سے نکل گیا اوہ کوئی چیز اس کے سر پہ گری مثال کے طور پر، اور یہ زبان سے نکلا، پھر اپنے آپ کو اس نے سنبھالا، تو اس کی نماز الحمدللہ ہو جائے گی۔ آپس کی گفتگو جائز نہیں ہے، سمجھا؟ انما ہو تسبیح، نماز میں تسبیح ہے، تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو تکبیر ہے رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، تو پہلی تکبیر تو ضروری ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بالکل سب سے تاکیدی ہے کہ اسی سے نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو رکن کہا کہ نماز کا رکن ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ بہت تاکیدی وجوب ہے۔ اب بقیہ جو تکبیر ہے رکوع سجدے میں جانے کے وقت بھی، وہ بھی واجب ہے، سمجھا کہ نہیں؟ 2 رکعت نماز کے اندر 11 تکبیر ہوتی ہے، اور 3 رکعت میں 17 تکبیر ہوتی ہے، اور 4 رکعت میں 22 تکبیر ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ یاد گنیے گا یہاں سے جانے کے بعد کہ کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو نماز میں تکبیر ہے، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کمپلسری ہے نماز کے لیے۔ پھر رکوع میں جاتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان ربی العظیم، یا سجدے میں یہ بھی واجب ہے، تحیات درود بھی واجب ہے۔ تو یہ سب چیز میں آدمی نماز میں مشغول ہے، تو آپس میں کہاں مشغول ہوا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز تو خود مشغولیت ہے، تسبیح ہے، تکبیر ہے، قرأت قرآن ہے، تو آپس کی گفتگو کیوں کرتے ہو نماز کے اندر؟ نماز باطل ہو جائے گی اگر جان بوجھ کے کرو گے تو۔ چلیے دوسری حدیث دیکھیے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گفتگو کرتے تھے۔ یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، آدمی اپنے ساتھی سے، بغل والے سے اپنی ضرورت کی گفتگو بھی کر لیتا تھا۔ اب ہم لوگ کھیتیڑ ہے، کسان ہے، تو آج کھیت جوتا ہے، تو وہ جواب دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کہ ہاں کیسے؟ تو راجا سے جتوا لیا، سمجھا کہ اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیت اتر گئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور بیچ کی نماز کی خاص طریقہ سے حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے چپ چاپ کھڑے رہو۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 238۔ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو کا مطلب کہ نماز کو اول وقت پہ پڑھنا، یہ بھی نماز کی حفاظت ہے نا، ٹال کے پڑھ رہے ہیں کسی وقت بھی پڑھ لیں گے، ہاں سورج ڈوب رہا ہے تو پڑھ لیا جلدی سے، تو پڑھنا ہی تھا تو اول وقت میں پڑھتے، دیکھا 3 بج گیا ہے، چلو رکو کامڑوں کو پڑھے پہلے، سمجھا کہ نہیں؟ اب گھر جائیں گے تب چھٹی ہو رہی ہے ماسٹر صاحب کی 4 بجے تک، پہنچ جائیں گے 4:30 بجے تک گھر، ارے 3 بجے نماز کا وقت ہوتا ہے، 2:45 بجے پڑھ لو اسی وقت، سمجھنا کیا؟ گھر جاتے جاتے ہو جائے گا شام ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ نماز تمہاری قضا ہو جائے، راستے میں کچھ ڈسٹرب ہو جائے، کچھ بات ہو جائے، جب وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھو، ٹالو مت اس کو۔ اسی طریقے سے نماز کی حفاظت یہ ہے کہ وقت پہ نماز پڑھو، اسی طریقے سے ہے کہ صاحب پاکی مکمل ہو، استنجا وغیرہ، بدن، طہارت، جگہ سب پاک ہونی چاہیے نا بھائی، قبلہ کا استقبال ہو، سب پڑھا ہے نا آپس میں، اور یہ بھی ایک شرط ہوئی کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ آپس کی کوئی گفتگو نماز کے اندر جان بوجھ کے نہیں ہونی چاہیے، تو یہ سب چیزیں نماز کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ کی نماز کی، صلاۃ وسطیٰ صحیح قول کے مطابق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عصر کی نماز، وسطیٰ میں بیچ، الصلاۃ الوسطیٰ بیچ کی نماز، 5 وقت کی نماز ہے تو 2 نماز آگے 2 نماز پیچھے، فجر اور ظہر دن کی نماز، صبح صادق سے دن شروع ہو جاتا ہے، صبح صادق جو ہوتی ہے فجر کی اذان، وہ دن کا آغاز ہے، اسی لیے ہم روزے کی حالت میں کھا نہیں سکتے، اس کے بعد وہ دن کی نماز میں شامل ہوگا، فجر کی نماز دن کی نماز ہے، ظہر، اب مغرب اور عشاء رات کی نماز ہے، کیونکہ سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی، سمجھ لیں گے؟ تو مغرب عشاء رات کی نماز، اب فجر ظہر دن کی نماز، تو بیچ میں صلاۃ وسطیٰ بیچ کی نماز اثر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور وسطیٰ کے معنی فضلہ، افضل نماز، تو افضل نماز بھی ہے کہ فرشتے کے اترنے چڑھنے کا وقت ہے، کاروباری مشغولیت کا وقت ہے، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے والعصر، ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمانے کی قسم، اور دوسرا معنی صلاۃ عصر کی قسم کھائی ہے اللہ نے، اس کی اہمیت کے پیش نظر، سمجھا نا؟ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے پاس چپ چاپ کھڑے ہو، اصل میں قانت کہتے ہیں دوام الطاعت، ایسا آدمی جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، قنوت کہتے ہیں دل اللہ کی طرف مائل ہو، آدمی ذکر و اذکار میں مشغول ہو، اس کا قلب اللہ سے جڑا ہوا، تو جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ آپس میں دوسرے سے گفتگو نہیں کرتا،
تو مطلب یہاں پر ہے کہ چپ رہو. چپ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں کچھ نہ پڑھو. سورہ فاتحہ کیسے نہیں پڑھیں گے؟ سری نماز ہے ظہر والی، عصر والی نماز ہے تو سورت بھی پڑھیں گے پہلی 2 رکعت میں. مغرب میں پہلی 2 رکعت میں نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے چپ ہو جائے گی. نہیں سمجھا آپ نے؟ ہاں. رکوع میں تسبیح کریں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کا جواب ربنا لک الحمد سے دیں گے. تو چپ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپس کی گفتگو نہ کرو، کیونکہ آگے خود آ رہا ہے فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، ہمیں حکم دیا گیا چپ رہنے کا. وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور آپس کی گفتگو سے روکا گیا. تو چپ رہنے کا مطلب یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ پڑھو، چپ چاپ نماز میں کھڑے رہو، خالی اٹھی بیٹھی کرو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. سمجھا کہ نہیں؟ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. تو اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ پہلے یہ چیز جائز تھی، بعد میں اس آیت کے ذریعے حکم منسوخ کر دیا گیا، اور اب کوئی گفتگو نماز میں جائز نہیں ہے. تو اب معلوم، اب یہ سمجھیے کہ جب گفتگو نماز میں جائز دی تو اب سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کہیں پر اگر امام سے بھول چک ہو رہی ہے، اگر اس کو متنبہ کرنا ہے تو کیا کرے؟ کیسے اس کو متنبہ کرے؟ اب اس کا جواب اس حدیث میں آ رہا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مردوں کے لیے تسبیح ہے، یعنی مرد حضرات اگر امام کو کسی بھول چک پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں، نماز میں کچھ زیادتی کر رہا ہے یا نماز میں کمی کر رہا ہے، آپ اس کو روکنا ٹوکنا چاہتے ہیں، تو امام صاحب ایک ہی سجدہ ہوا، امام صاحب چوتھی رکعت کے جائے 5ویں میں آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھیے، ایسا نہیں بول کر کے آپ کیا بولے؟ جب غلطی کرے سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ وہ متنبہ ہو جائے. اور اگر مردوں کی صف کے پیچھے عورتیں بھی ہیں اور مرد حضرات کی طرف سے امام کو متنبہ نہیں کیا جا رہا ہے تو عورت تھپڑی بجائے گی، تصفیق کرے گی. اب تصفیق کی کئی صورت ہو سکتی ہے. اندرونی ہتھیلی کو اندرونی ہتھیلی پر مارا، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے، یا پشتے ہتھیلی کو پشتے ہتھیلی پر مارا، یہ کیفیت ہو سکتی ہے، یا داہنے ہاتھ کی اندرونی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشتے ہتھیلی پر مارا، یا بائیں ہاتھ کی اندرونی ہتھیلی سے داہنے ہاتھ کی پشتے کلائی پر مارا. اہل علم نے یہ کہا ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پشت پر مارنا، اندر تھپڑی نہیں. نہ سمجھا؟ ہاں. لیکن اگر مان لیں کہ یہ شکل بھی جائز ہے تو یہ صرف نماز کے اندر عورتوں کے لیے جائز ہے. وہ اس لیے کہ عورتوں کی آواز ہو سکتا ہے کہ باعث فتنہ ہو سکتا ہے. آواز یہ نہیں کر رہے کہ آواز پردہ ہے، لیکن نامناسب ہے کہ مرد حضرات عورتوں کی آواز سنیں. ہو سکتا ہے کہ جو اگر ٹوکے کسی کو تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی آواز نرم ہو، مہین آواز ہو، اچھی آواز ہو، شیریں آواز ہو، تو آدمی چونکے کی اتنی خوبصورت آواز کس کی ہے، کون عورت تھی، کس کی بیٹی تھی، کس کی بہو تھی، کس کی بیوی تھی. اب آدمی جس کے دل میں خواہشات نفسانی کا مرض لگا ہوا ہے تو وہ تو ظاہر ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ صاحب گفتگو نہ کریں، ورنہ ضرورت کے مطابق تو گفتگو کر ہی سکتی ہے عورت، علماء سے مسئلہ دریافت کر ہی سکتی ہے. تو ہم تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ عورت کی آواز پردہ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ فتنے کا سبب بن جائے. اس لیے کہا گیا ہے کہ عورتیں کسی سے بھی نرم و نازک انداز میں لچکدار آواز میں گفتگو نہیں کریں. معاشرے میں جیسے اور ایک عورت ایک اجنبی مرد سے بات کرتی ہے اس انداز سے گفتگو کریں، لیکن ہنس کے لچک کے شیریں کلامی کے ساتھ لچکدار گفتگو نہ کرے تاکہ اس سے کسی طرح کا کوئی خطرہ پیدا نہ ہو. تو بہرحال مرد حضرات تسبیح کریں گے اور عورت تصفیق کرے گی. اچھا، اگر عورتوں کی اپنی جماعت ہو رہی ہے، عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کی اپنی جماعت اگر ہو رہی ہے تو اس میں امام جو ہے وہ آگے مسئلہ آئے گا امامت کے باب میں، عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی، صف ہی میں کھڑی ہوگی. تو مان لیجئے کہ اگر کئی صف کی امامت عورت ہی کر رہی ہے اور امام صاحبہ سے غلطی ہو رہا ہے تو عورت متنبہ کیسے کرے گی؟ اس کو وہ سبحان اللہ کہے گی یا پھر وہی تصفیق کرے گی، ہاتھ کو ہاتھ پر مارے گی؟ تو حدیث یہ کری کہ التصفیق للنساء، عورتوں کے لیے تصفیق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے پیچھے رہے یا کہ عورت کے پیچھے رہے، امام کو متنبہ کرنے کے لیے اس کو وہی تالی ہی بجانی پڑے گی جو کیفیت آپ نے دیکھی کہ ایک ہاتھ پر مارنا ہوگا، وہی شکل اچھی ہے. یہ کیفیت نماز کے اندر ہے، نماز کے باہر نہیں. اب دیکھیے آگے ایک روایت ہے، مطرف بن عبداللہ بن شقیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن شقیر سے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وفی صدرہ عزیز کا عزیز البرجل من البکا، اور آپ کے سینے میں گڑگڑاہٹ ہے جیسے دیگچی ہانڈی گڑگڑاتی ہے رونے کی وجہ سے. اللہ کی خوف اور خشیت سے جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے میں اس طریقے کی گڑگڑاہٹ رونے کی ہوتی تھی کہ جیسے لگتا ہے کہ ہانڈی
مثالاً گوشت ابل رہا ہو، پانی جب ابل رہا ہوتا ہے تو دیگچی کی آواز ہوتی ہے، کچھ کی تو کوئی آواز ہوتی ہوگی نا بھائی، گڑ 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 ہڈی کرتی ہے نا، تو اس طریقے سے وہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی تھی، سینے کی میں جو گھڑگھڑاہٹ ہوتی تھی، خوف اور خشیت کی وجہ سے اللہ کے اس خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اللہ کو اپنے سامنے حاضر رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی آواز نکلے، اگر کوئی شخص جذباتی ہو جائے قرآن پڑھتے ہوئے، آیات جنت کی آ جائے، جہنم کی آ جائے، معنی مطلب سمجھ رہا ہے، رونے لگے اور رونے کی وجہ سے کچھ اس طرح کی بھی آواز نکل جائے، الف عین، یا رونے کی جو آواز ہوتی ہے اس میں 2-1 حرف ظاہر بھی ہو جائے تو بھی اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روئے، لیکن اگر الف عین الف ہے اس طرح کے اس طرح سے الف ہو عین 2 حرف ظاہر ہو جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، غلط ہے یہ۔ ظاہر ہے کہ جب روئے گا، اور اگر ہو سکتا ہے کہ جذباتی ہو کر کے پھوٹ کے روئے تو آواز نکلے گی، نہ سمجھا، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ آپس کی جو گفتگو ایک دوسرے سے لوگ عرف عام میں کہتے ہیں، اس سے نماز باطل ہوگی، سمجھا گیا۔ تو یہ جو حدیثیں تھی یہ نماز میں گفتگو کے تعلق سے تھی، الحمدللہ۔ اب دیکھیے آگے روایت جو ہے، اچھا یہ تو گفتگو کا سلسلہ تھا۔ آج یا کل دیکھا کہ صاحب نماز میں حرکت کے سلسلے میں گفتگو آئی، سمجھا کہ نہیں؟ تو نماز میں حرکت کے تعلق سے بھی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو ذرا سا پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ بھی آئے گا، نماز میں حرکت کا بھی مسئلہ آئے گا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال كان علی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلا فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائی وابن ماجہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه، اخرجه ابو داود والترمذی وصححہ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے آنے کا 2 وقت تھا، ایک وقت میں دن میں آیا کرتا تھا اور ایک وقت رات میں آیا کرتا تھا۔ تو دروازہ بند رہتا تھا تو آنے سے پہلے آواز دیتا تھا یا دستک دیتا تھا یا اجازت دیتا تھا کہ میں علی ہوں، نام لینا چاہیے، کھولیے ہم ہیں، ہم نہیں، نام لو، سمجھا کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو تنحنح لی، ایسے کچھ کر دیا، یا تنحنح جی کھکھارنا جس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے، تاکہ آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ گھر والا مشغول ہے، رکو، انتظار کرو دروازے پر۔ یہ نہ کہہ کر کے، کیونکہ گفتگو جائز نہیں ہے کہ یہ کہتے کہ ٹھہرو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے تنحنح لی، نحنح کرتے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جیسے گھر میں آپ جاتے ہیں نا تو باہر سے کھکھارتے ہوئے جاتے ہیں کہ بہو بیٹی ہے، یہ نہ کہ السلام علیکم دروازے پر، تو خالی کھکھار دیا، ارے سلام، گھر میں داخل ہوتے ہو سلام کر کے جاؤ، اسی سے عورت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کھکھارنے والا طریقہ تو ہے بیٹی بہو کو الرٹ کرنے کے لیے کہ آ رہے ہیں سسر جی، سمجھا کہ نہیں؟ دیور کو کھکھالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھابھی پردہ کرے، سسر جس سے پردہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پردہ ہے ہی نہیں، وہ بیچارہ کو کہتا ہے لوگ کیا سسر آ گئے گھر میں بغیر کھوکی کھکھاڑا کیے ہوئے، لا الہ الا اللہ۔ خیر، تو نحنح آپ کر کے متنبہ کرتے کہ رکو، ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی آواز دے، سمجھا کہ نہیں، تو آپ اللہ اکبر کچھ اس طرح سے الارم اپنا بجائیے منہ سے، تاکہ سمجھ میں آوے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تاکہ سمجھے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر نماز کی قرأت ہو رہی ہے تو سری بھی نماز ہے تو ایک آدھ لفظ ظاہر کر دیجئے، کوئی آیت پڑھ رہے تھے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سمجھے نا، تاکہ یہ اس کو پتہ چل جائے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کی جو آیات ہے یا سبحان ربی العظیم ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اس کو بلند آواز سے پڑھیے کہ دروازے والا سن لے، سمجھا؟ نہیں تو پھر نماز پڑھیے، ختم کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ انتظار کرے گا، سمجھا کہ؟ تو اگر آدمی حسب ضرورت کرتا ہے تو ٹھیک ہے،
اگر نماز میں بھی کسی کو اگر ہے ایچنگ ہو رہی ہے، زبردست ایچنگ ہو رہی ہے، کرنا ضروری ہے، لیکن ہر وقت کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نہا کرنے کی، وہ لگتا ہے کہ نماز میں مسلسل وہی کرتا جا رہا ہے، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، سمجھا کہ؟ لیکن اگر ایسی ضرورت پڑ گئی تو ایسی بات نہیں کہ آواز حلق میں ہی دبا لے، بلکہ آواز ہلکی کر کے ایک آدھ مرتبہ آدمی کھانسی اگر کرتا ہے یا نہا کرتا ہے، حلق میں اگر کوئی بلغم اٹک گیا ہے تو ایسا کر لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے بعد دوسری روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ میں نے بلال سے پوچھا، اس کا مطلب کہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر نہیں جانتے تھے، تو ضروری ہے کہ ہر صحابی ہر مسئلہ اور ہر حدیث جانتے ہی رہے ہوں، تو انہوں نے بلال سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے اور لوگ آپ کو سلام کرتا تو آپ کیسے جواب دیتے؟ تو انہوں نے کہا دیکھا ہے کہ ہتھیلی کو آپ پھیلاتے، اب ایسے نیت باندھے ہوئے ہیں نا تو دائنی ہتھیلی کو ایسے پھیلا دیا، رکوع میں ہے نا تو ہاتھ گھٹنے پر ہے تو ایسے ہاتھ پھیلا دیا، ایسے ہاتھ کو پھیلا دیا، سجدے میں ہے ہاتھ کو پھیلا، بس۔ تو اگر یہ کیفیت آپ نے کر دیا تو ہو گیا یہ جواب، یہی جواب ہے۔ وعلیکم السلام منہ سے نہیں کرنا، کیونکہ وعلیکہ کہیں گے تم پر سلام تو پھر یہ خطاب ہوگا تو نماز باطل ہو جائے گی، تو اس لیے اگر نماز میں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہتھیلی کو ایسے لہرانا نہیں ہے، بہت اونچا نہیں اٹھانا ہے، جس حالت میں ہے صرف ایسے کر دیا، یہی جواب ہو گیا۔ من میں بھی وعلیکم السلام نہیں کرا، صرف ہاتھ کو اشارہ کر دیا، بعض میں کہ ایک انگلی سے اشارہ کر دے رہا، بعض حدیث میں یومی بیرا سے سر صرف ہلا دے رہا، یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد وہ آدمی جس نے سلام کیا ہے نماز کے بعد بیٹھا بھی ہوا ہے، آپ فارغ ہوئے نماز میں دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بھائی کیسے ہیں، خیریت ہے، کیفا حالک، آپ کی حالت کیسی؟ اگر آپ یہ نہیں بھی کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو آپ کا وہ جو اشارہ تھا ہاتھ کا، یہ اس کا جواب اس وقت ہو گیا، کافی ہو گیا۔ تو اس طریقہ سے ایسا اشارہ بھی درست ہے، سمجھا کہ نہیں؟ آگے دیکھیے روایت، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق علیہ، ولمسلم وهو یؤم الناس فی المسجد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحی والاقرب اخرجہ الاربع وصححہ ابن حبان۔ دو حدیث ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے وہ حامل اسامہ بن زید، نماز پڑھ رہے تھے اس حال میں کہ آپ امامہ بنت زینب کو گردن پر اٹھائے ہوئے تھے، سمجھا؟ جب سجدہ کرتے تو اس کو نیچے رکھ دیتے اور جب اٹھتے تو پھر اس کو اٹھا کر کے کندھے پر رکھ لیتے۔ یہ ہوئی نماز میں تھوڑی سی حرکت، یعنی نواسی ہیں یہ امامہ بنت زینب، آپ کی بڑی بیٹی جو زینب تھی، جو ابو العاص بن ربیع سے خالہ بھائی سے بھی آئی تھی، ان سے تھی امامہ۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ جب ماں بیمار رہی ہو ان ایام میں، یا پھر مرنے کے بعد چھوٹی بچی تھی تو گئے ہوں گے کبھی گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بھی بڑا پیار، ویسے ہی آپ کا اخلاق معلوم ہے، تو لٹک گئی ہوگی، رونے لگی ہوگی، تو آپ نے اس کو گود اٹھا لیا، گود اٹھایا تو چپ ہو گئی، پھر لے کر کے مسجد میں آ گئے، کندھے پر اٹھائے ہوئے رہے، اور اس کے بعد اسی حال میں آپ نے نماز شروع کر دی۔ اب وہ کندھے پر لٹکی ہوئی ہے، دونوں طرف پاؤں لٹکا کر نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ رکوع میں جائیں گے تو گر جائے گی، تو رکوع میں جب جانے لگے تو اس کو اتار کر کے کھڑا کر دیا، اس کے بعد رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، اور جب دوسری رکعت میں پھر اٹھے تو پھر اس کو اٹھا کر کے کندھے پر لاد لیا۔ اس طریقہ سے آپ نے فرض نماز کی، وہ یوم مسلم میں روایت ہے وہ یؤم الناس فی المسجد، مسجد میں امامت کر رہے تھے، سمجھ لیں گے؟ تو یہ جو ضرورتاً حرکت ہوئی، تھوڑی حرکت ہے لیکن مسلسل نہیں ہے، رکعت میں ایک مرتبہ اتارنا اور ایک مرتبہ چڑھانا ہے، تو انشاءاللہ معلوم ہوا کہ اس طرح کی اگر مختصر حرکت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، بچہ ہے یا بیوی ہے تو گھر میں داخل ہو جائے، آپ مصلی ہے پر کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی ضروری کام ہے مثال کے طور پر، اب وہ تھپکی دے رہی ہے یا دروازے پر کو دستک دے رہی ہے، تو آپ سیدھے سے گئے، قبلہ کی طرف دیوار ہے، دروازہ ہے تو، اور آپ نے اس کی چٹخنی نیچے کر دی، اور پھر الٹے پیر اسٹیپ بائی اسٹیپ لوٹ کر کے
اپنے مصلی پر آ گئے کوئی حرج نہیں، الحمدللہ، سمجھا؟ تو مختصر حرکت میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، سمجھا کہ یہ ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ جا آپ اتر گھومے ہوئے ہیں، داہنے گھوم جائیے، قبلہ آپ کا داہنے ہے، تو اب آپ کے لیے وہاں پر حرکت کرنا ضروری ہوگا۔ یا کہ آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی آ کر کے مقتدی بائیں کھڑا ہو گیا، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو داہنے کھڑا کریں گے، تو یہ جو حرکت ہوئی یہ آپ کی درست ہوئی، سمجھا کہ نہیں؟ یا مان لیجئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بدن کہیں کھجلا رہا ہے، پریشانی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، تو وہاں حرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یا اسی طریقہ سے صف میں آگے پیچھے کی نوبت ہے، مان لیجئے کہ صاحب آگے جگہ خالی ہے، سمجھا؟ اب پیچھے آپ آئے اور دیکھا کہ لوگ پھیل پھیل کے جگہ زیادہ جگہ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ آگے بڑھ گئے۔ یا آپ آئے، دو آدمی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو پیچھے کھینچ لیا آپ نے صف لگانے کے لیے، امام صاحب کو اس کی جگہ پہ چھوڑ دیا، مقتدی کو پیچھے کھینچ لیا، جگہ تھی، تو یہ حرکت نماز کی درستگی کے لیے تو ٹھیک ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن بلا ضرورت کے لیے حرکت کر رہے ہیں تو ایک حرکت ہوتی ہے زیادہ، ایک حرکت ہوتی ہے کم۔ ایک حرکت زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ آدمی اتنا نماز میں حرکت کرے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اگر ایسی حرکت ہے تب تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر ایسی حرکت اس حد تک نہیں ہے، تھوڑی حرکت ہے لیکن بلا ضرورت ہے، تو یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن جتنی بھر حرکت ہے، مثلاً قیام اور رکوع میں اٹھنے کے وقت میں جو حرکت ہوتی ہے، یا رفع الیدین کرنے میں جو حرکت ہے، تو یہ حرکت تو مسنون ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یا صف کی درستگی میں جگہ خالی ہے تو پیر کو آگے بڑھا کر کے صف جوڑ رہے ہیں، پاؤں کو پاؤں سے ملا رہے ہیں، تو یہ حرکت تو ہمارے لیے ضروری ہے یا مستحب ہے نماز کے لیے۔ لیکن بلا ضرورت کے لیے حرکت کر رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں، اور ایسا لگے کہ دیکھنے والا یہ دیکھے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت ہے تب نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہلکی پھلکی کیفیت ہے تو مکروہ ہوگی، بلا ضرورت اگر ہے تو۔ چلیے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں تھا، تو اگر آپ میں سے بھی کسی کی بیٹی یا نواسی اگر زبردستی پکڑ لے، ایک دم آپ کے بغیر چپ ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ لیتے ہیں تو چپ ہو جاتی ہے، تو چلیے، اگر بہت پریشان کر رہی ہے گھر میں تو آپ اس کو اگر لیتے ہوئے آ گئے اور کندھے پر رکھ کر کے نماز پڑھا، اور سجدے کے وقت میں، رکوع کے وقت میں اس کو اتار کر کے آگے بیٹھا دیا یا کھڑا کر دیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی نماز ہو جائے گی، کوئی امام صاحب بھی اگر ایسا کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کے ساتھ خاص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، تو اگر ایسا ریئر کبھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ اور آخری حدیث جو آئی اس باب میں ہے، شروط الصلاۃ کے اندر نماز کی شرطوں کا بیان چل رہا تھا، اس میں آخری حدیث یہ ہے کہ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سانپ اور بچھو اگر نماز میں سامنے آ جائے تو نماز توڑ کر کے، ڈنڈا لاٹھی اگر کچھ ہو، سمجھا کہ نہیں، تو اس کو 2 ڈنڈا مار کر کے اس کو خاموش کر دیجیے، اس کے بعد پھر اپنی نماز میں مشغول ہو جائیے۔ لیکن اگر لاٹھی لانے کے لیے گھر جانے کی نوبت آئی، پھر بیچ میں آپ آواز کرنے لگے اور قبلہ سے انحراف بہت ہو گیا اور دور تک چل کے گئے اور پھر آئے اور پھر لاٹھی مارا اس کو، تو نماز آپ کی ختم ہو جائے گی، شروع سے کر لیں۔ لیکن اگر ڈنڈا سامنے پڑا ہوا ہے اور نماز توڑ کر کے 2 ڈنڈا مار کر کے اس کو خاموش کر دیا، سمجھا کہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وعن معاویۃ بن الحکم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاة